بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، یعنی مؤنث کی جس میں علامت نہ ہو وہ مذکر، جیسے فارسن گھوڑا، اور مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی یعنی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہو، جیسے ناقتن اونٹنی۔ اب یہ تانیث کی علامت چاہے لفظاً ہو یعنی پڑھنے میں آئے، جیسے کہ مثال دی گئی ناقتن، اس میں مؤنث کی علامت تا ہے، یا پڑھنے میں نہ آئے تقدیراً ہو، جیسے اردن، اس میں اردن میں علامت تانیث اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے یعنی پڑھنے میں نہیں آ رہی، لیکن تقدیراً ہے۔ تقدیراً اس طرح کہ جب ہم اردن کی تصغیر بناتے ہیں تو اس کی تصغیر بنتی ہے اریدتن۔ تصغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا پن، اریدتن۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ تصغیر جو ہے یہ اسم کو اصل پر لے جاتی ہے، تو اردن کی تصغیر جب اریدتن بنائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اصل میں مؤنث ہے۔ تو یہ ہے مؤنث کی تعریف۔ اب تانیث کی جو علامات یعنی مؤنث کی جو علامات ہیں وہ تین ہیں۔ ایک ہے گول تا، جیسے بقرۃن۔ ایک ہے الف مقصورہ، جس کو آپ کھڑا زبر کہتے ہیں، جیسے بشرا۔ اور تیسری ہے الف ممدودہ، جس کو آپ مد متصل بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے سوداء۔ تو یہ مؤنث کی علامتیں ہیں۔ یاد رکھیے بنیادی طور پر مؤنث کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک تو مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم، اور دوسری مؤنث کی تقسیم کی جاتی ہے کہ مؤنث کے آخر میں تانیث کی علامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم جو ہے یعنی مؤنث کے مقابلے میں نر یعنی مذکر سمجھ لیں کہ جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جو ہے وہ جاندار ہو، چاہے اس میں تانیث کی علامت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں نر یا مذکر وہ جاندار ہونا چاہیے، جیسے امرأتن۔ امرأتن کہتے ہیں عورت کو، اس کے مقابلے میں امرأن مرد، یہ نر جاندار ہے۔ اور اتانن، اتانن کا معنی گدی، اس کے مقابلے میں حمارن گدا، یہ نر جاندار ہے۔ اب دیکھیے اتانن، اس میں تانیث کی علامت تو کوئی نہیں ہے، نہ تا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، لیکن کیونکہ اس کے مقابلے میں نر یعنی گدا وہ مذکر موجود ہے، نر جاندار ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی کی تعریف یہ ہے کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، کوئی نر جو ہے وہ جاندار نہ ہو، چاہے اس میں تانیث کی علامت ہو یا نہ ہو۔ اس میں اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں نر وہ جاندار نہ ہو، جیسے ظلمتن اندھیرا۔ اب ظلمتن میں دیکھیے کہ علامت تانیث تا، گول تا یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں۔ اندھیرا یہ ایک بے جان چیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں۔ اسی طرح عینن، عینن یہ بھی مؤنث ہے، پانی کا چشمہ، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ اب اس میں علامت تانیث نہیں ہے۔ ظلمتن میں علامت تانیث تھی، لیکن عینن میں علامت تانیث نہیں تھی۔ تو یہ دو قسمیں مؤنث کی، مؤنث حقیقی اور لفظی، اس اعتبار سے کہ مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہو یا نہ ہو۔ اچھا جی، دوسری تقسیم ہے کہ مؤنث کے آخر میں تانیث کی علامت ہو یا نہ ہو۔ اس اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی کی تعریف یہ ہے کہ وہ مؤنث جس میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہو، یعنی تانیث کی جو علامت ہے وہ پڑھنے میں آئے، نظر آئے، جیسے عائشہ تو۔ اب اس میں علامت تانیث تا، گول تا یہ نظر آ رہی ہے۔ اس طرح بشرا، خوشخبری، بشرا میں دیکھیے الف مقصورہ ہے، اور صحرا ریگستان، اس میں علامت تانیث الف ممدودہ ہے، اسے کہتے ہیں مؤنث قیاسی۔ دوسری قسم ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث جس میں تانیث کی علامت لفظاً تو موجود نہ ہو، لیکن چونکہ اہل عرب یعنی عربی حضرات اسے مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہوں، جیسے اردن، شمسن، تو اب اس کو اہل عرب شمسن جیسے ہے
تو عرب جو ہیں یہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اگرچہ سورج کو ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں لیکن عربی جو ہیں وہ اسے مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اہل زبان ہیں تو ان کی زبان کا اعتبار ہوگا عربی کے اندر۔ تو یہ ہے مؤنث سمائی۔ مؤنث سمائی کی سادہ سی تعریف یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو عربوں سے سنا جائے، مؤنث جس کو عرب استعمال کریں، تو عرب جس کو مؤنث استعمال کریں اس کو ہم بھی مؤنث ہی کہیں گے، اس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو۔ اچھا جی، یاد رکھیے کہ اہل عرب جن اسما کو، جن اسموں کو بغیر علامت تانیث کے مؤنث استعمال کرتے ہیں بہت سارے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے حربن جنگ، کأسن پیالہ، عصا لاٹھی، افعا یہ خبیث یعنی خطرناک سانپ، فلکن آسمان، نعلن جوتا، بئرن کنواں، نابن نوکیلے دانت، ثعلبن لومڑی، ارنبن خرگوش، اردن زمین، شمسن سورج، یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ اس میں علامت تانیث بھی اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے تمام نام جیسے مریم، زینب، ہندن، یہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں اگرچہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ اسما جو عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہوں، یعنی وہ نام جو عورتوں کے لیے خاص ہیں، ان کو بھی مؤنث کہا جائے گا اگرچہ اس میں تانیث کی علامت نہ ہو، جیسے امن، ماں، عروسن دلہن۔ اچھا، اسی طرح شرابوں کے تمام نام جیسے خمر، یہ بھی مؤنث، اور دوزخ کے تمام نام جیسے سعیر، جحیم، سقر، یہ دوزخ کے نام ہیں۔ اچھا جی، جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوں جیسے یدن ہاتھ، رجل ٹانگ، اور اذن کان۔ اچھا جی، ہواؤں کے تمام نام یہ بھی مؤنث ہیں جیسے صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ نے ایک بات سنی کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث کہلاتے ہیں، اس کو مؤنث اہل عرب استعمال کرتے ہیں، لیکن حاجبن یعنی بھویں جو ہیں، مرفقن کوہنی ہے، صدغن کن پٹی ہے، وہ اس حکم سے خارج ہیں، ان کو مؤنث نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض اسما وہ ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جیسے سکین چھری، سلم سیڑھی، سوکن بازار، سبیل راستہ، طریقن اس کا معنی بھی راستہ ہے، کبیدن کلیجی، حال حالت، حانوتن دکان، رحم بچہ دانی، لسان زبان، نفس جان، سماء آسمان، سلاح ہتھیار، روح روح، جراد ٹڈی، بلد شہر۔ یہ وہ اسما ہیں جو مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا آسان بنائے، آمین۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔